لهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، پہلے میں اس مثال کا خلاصہ عرض کر دوں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ بتاؤ، تمہارے اگر نوکر اور غلام ہیں، تم اپنے نوکروں اور غلاموں کو اپنی مال اور دولت میں، اپنے اختیارات میں شریک کر کے اپنے برابر نہیں لانا چاہتے۔ اگر تم اپنے اختیارات، پیسہ، مال، دولت ان غلاموں کو دے کر اپنے برابر کر لو، وہ تمہارے برابر کے بن جائیں تو تمہیں ان سے خطرہ ہوگا۔ جیسے آزاد لوگ، ان سے تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ ایک خان صاحب ہے، اس کو دوسرے خان سے خطرہ ہے۔ ایک زمیندار ہے، اس کو دوسرے زمیندار سے خطرہ ہے، یار وہ جس طرح میں زمیندار ہوں وہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کبھی میرے مقابلے میں آ جائے، مجھے نقصان پہنچائے۔ لیکن نوکر اور غلام سے تو یہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نوکروں اور غلاموں کو اختیارات دے کر اپنے برابر کر لو تو تمہیں ویسے خطرہ محسوس ہوگا جیسے عام دوسرے آزاد لوگوں سے تم خطرہ محسوس کرتے ہو۔ تو تم اپنے غلاموں اور نوکروں کو اپنی مال اور دولت میں سے حصہ دے کر اپنے برابر کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اللہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے نوکر اور غلام ہمارے مقابلے میں آ جائیں، ہمارے اختیارات میں شریک ہو کر۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے نوکر اور غلاموں کو اختیارات، دولت، مال، پیسہ، زمین، جائیداد دے کر اپنے برابر نہیں لانا چاہتے، اور میں مخلوق کو اپنی صفات دے کر اپنے برابر کر لوں۔ یہ کیسے تم نے سمجھ لیا؟ یہ ضرب لکم مثلا من انفسکم، معبود برحق اور معبود باطل کی مثال اللہ نے دی ہے۔ بیان کی اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے مثال، من انفسکم، خود تمہاری جانوں میں سے، خود تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری جانوں کے حالات میں سے اللہ نے مثال بیان کی۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا ہیں تمہارے لیے ان میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے غلام ان میں سے ہیں، من شرکاء، شریک، فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں تمہارے غلاموں میں سے تمہارے شریک ہیں۔ نہیں اللہ، فانتم فی سوا، پس تم اور وہ ان اختیارات میں برابر ہو جاؤ۔ جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں تمہارے غلام ان میں تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اندیشہ کرو گے تم ان سے مثل اندیشہ کرنے تمہارے انفسکم، اپنے ہم جنس آزاد لوگوں پر، جیسے آزاد لوگوں سے تمہیں ڈر ہوگا ایسے تمہیں غلاموں سے بھی ڈر محسوس ہوگا۔ تم اپنے اختیارات اور چیزوں میں ان کو حصہ دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، تو میں مخلوق کو اپنی صفات الوہیت دے کر اپنے برابر کیسے کر لوں؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم آیتیں، لیکن فائدہ کس قوم کو ہوگا؟ مستفیدین لقوم یعقلون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ مولانا مثال سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، سبحان اللہ، اب شبے کی جگہ تو باقی نہیں رہی۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، بل اضراب ہے ما قبل سے، ما بقی موضع شبہۃ، شبے کی جگہ تو باقی نہیں رہی۔ اتبع الذین ظلموا، پیچھے چلے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، مشرکین پیچھے چلے ہیں اہواءہم، اپنی غلط خواہشات کے پیچھے چلیں گے ظالم مشرک، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ فمن یہد اللہ، دنیا کی حالت کون رہنمائی کرے گا؟ من، اس بندے کی، یضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔
اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ یعنی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیوں گمراہ کیا صلی اللہ؟ اس کے ضد و عناد کی وجہ سے۔ ایسے اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اخروی حالت ان کی ہے، نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی مدد کرنے والا، عذاب کے وقت ان کی کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ عرض کیا تھا میں نے سبق کے شروع میں 3 دفعہ مسئلہ توحید کا ذکر آیا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ، دوسری دفعہ اب آ گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ کامیابی کا پہلا اصول علماء کو عرض کرتا ہوں، فَأَقِمْ فا فصیحیہ ہے، یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سارے دلائل تم نے سن لیے، مثال بھی تم نے سن لی ہے، تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا سورت کی ابتدا کے ساتھ متعلق ہے۔ اب توحید پر پکے رہنا، غلبہ ضرور ملے گا۔ حکیم وجہک للدین حنیفا، فاسیدہ رکھ اپنے چہرے کو دین توحید کے لیے، للدین دین کے لیے، دین توحید کے لیے چہرے کو سیدھا رکھ۔ حنیفا نحوی علماء یہ حنیفن یہ حکیم کی ضمیر سے حال ہے۔ اب مانا کرتا ہوں فاقم وجہک، فاسیدہ رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے، حنیفن درحالے کے دو سب سے توڑنے والا ہو، ایک اللہ سے جوڑنے والا ہو۔ حنیفن سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا ہو، باقی سارے باطل دینوں سے یکسو ہونے والا، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو۔ فطرت اللہ، اور عجیب بات آپ کو سناؤں، دین توحید کے لیے چہرے کو سیدھا رکھ، چہرے کو سیدھا رکھنا ہے، باقی جسم کو سیدھا نہیں رکھنا۔ آپ ذرا سمجھیں چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اشرف الاعضاء ہے، لفظ تو یاد کریں ساتھی، اشرف الاعضاء، جتنے اللہ نے عضو اور اعضاء بنائے ہیں سب سے زیادہ عزت اور شرافت والی جگہ یہ ہے، اشرف الاعضاء۔ جب چہرہ توحید کے لیے سیدھا ہو گیا تو گویا سارا جسم سیدھا ہو گیا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، ذکر جز کا ہے مراد کل ہے، ذکر جز کا ہے مراد کل ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تو سیدھا رکھ، قائم رکھ، سیدھا رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے۔ کون سا دین؟ حنیفا، درحالے کے تو یکسو ہونے والا ہو، سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ فرمایا فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا، سبحان اللہ۔ فطرت اللہ یہ مفعول ہے، اس کا فعل محذوف ہے، عبارت تھی الزموا فطرت اللہ۔ علماء الزموا فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی استعداد کو، اللہ نے جو قابلیت دی ہے، جو استعداد دی ہے، اس کو لازم پکڑو۔ الذی فاطر الناس علیہا، وہ استعداد، وہ قابلیت پیدا کی اللہ نے لوگوں کو جس پر، جس قابلیت اور استعداد پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اسی فطرت اور استعداد اور قابلیت کو لازم پکڑو۔ میری طرف دیکھ لیں، میں مقام سمجھا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر اور فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اب فَآبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، بچہ تو فطرت توحید پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی، آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جس فطرت توحید پر میں اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اسی توحید والے عقیدے کو مضبوط پکڑو اور مضبوط رکھو۔ فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ دو معنی کروں گا، علماء غور کریں۔ لا تبدیل، ایک معنی کروں گا نفی والا، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کے دین کے لیے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے خلق اللہ لے دین اللہ، اللہ کے دین کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ کیا مطلب؟ آج تک مسئلہ توحید میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ توحید کا مسئلہ مشترک رہا ہے سارے انبیاء میں۔ دوسرا معنی نہیں والا کروں گا، منع والا، لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیلی کرو اللہ کے دین میں، نہ تبدیلی کرو اللہ کے دین میں۔ پہلے نفی والا معنی، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کے دین کے لیے، دین توحید میں آج تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ دوسرا معنی لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیلی کرو شرک کر کے اللہ کے دین میں، دین توحید میں۔ ذالک الدین القیم، یہی توحید ہی دین مضبوط ہے۔ ذالک ای دین التوحید، یہ جو توحید والا دین ہے، الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ 12واں پارہ کھولیے، سورۃ یوسف۔ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ صفحہ بتاؤ حافظ جی، آیت نمبر 40، 217 صفحہ، 217 صفحہ۔ اب میں ذرا پیچھے سے معنی کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تقریر کر رہے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں سے میں معنی کر رہا ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ، میں یوسف علیہ السلام پیچھے چلا ہوں اپنے باپ دادا کے مذہب کے۔ میرے باپ دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد، اسحاق علیہ السلام دادا، ابراہیم علیہ السلام پر دادا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہماری شان کے مناسب نہیں ہے کہ ہم شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں۔ شرک سے بچ کر رہنا، توحید پر ڈٹ جانا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ وَلَا وعد الناس، لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے جو شرک سے بچ جائیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے دو ساتھیو، یہ تو بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب جدا جدا بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ کریم جو زور والا ہے وہ رب بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کر رہے ہو تم اللہ کے سوا الا اسمان مگر ناموں کی، سمیتموہا تم نے ان کے نام رکھے ہیں، وآباؤکم تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے۔ کسی کا نام رکھ دیا غوث اعظم، کسی کا نام رکھ دیا داتا، کسی کا نام رکھ دیا گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ یہ تم نے نام رکھے ہیں، تم نے نام رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ کرنے کا حق مگر صرف اللہ کے لیے ہے۔ کون عبادت کے لائق ہے، کون غیبانہ پکار کے لائق ہے، یہ فیصلے کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ ہمارا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہی دین مضبوط ہے۔ یہ لفظ دکھانے تھے، یہاں پر بھی یہی مضمون۔ ذالک الدین القیم، یہ توحید والا دین، دین مضبوط، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، یہ کامیابی کا دوسرا اصول آ گیا۔ پہلا کامیابی کا اصول تھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا،
دوسرا کامیابی کا اصول منیبین الیہ. علماء کے لیے عرض کرتا ہوں منیبینا، یہ جو الزمو ہم نے نکالا تھا نا فعل، یہ الزمو کی ضمیر سے حال ہے. لازم پکڑو اللہ کی کاملیت کو. منیبین الیہ، درا حال کے رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف. اللہ کی طرف توجہ تمہاری ہونی چاہیے. کامیابی کا تیسرا اصول واتقوا ہو، اور ڈرتے رہو اللہ کریم سے. کامیابی کا چوتھا اصول واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. ولا تکونوا، کامیابی کا پانچواں اصول ولا تکونوا من المشرکین، نہ ہو تم شرک کرنے والوں میں سے. عقیدہ بھی مشرکین والا نہ ہو، عمل بھی مشرکین والا نہ ہو. مشرک کون ہے؟ اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے والے. فطرت اللہ التی، جس توحید پر اللہ نے پیدا کیا مشرکوں نے اس کو تبدیل کر دیا. المبدلین لفطرت اللہ، جو اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے والے مشرک ہیں ان مشرکوں میں سے نہ بنو. منیبینا، ہر حال میں تمہارا رجوع ہونا چاہیے دوسرے اللہ کی طرف. یہ لا تکونوا منیبین کا بیان ہے. من الذین فرقوا دینہم، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں یہ من المشرکین سے بدل ہے. کیا مطلب؟ ولا تکونوا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو. عقیدہ بھی مشرکوں والا نہ ہو، عمل بھی مشرکوں والا نہ ہو. کون سے مشرک؟ من الذین، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو فرقوا دینہم، جنہوں نے فرقے فرقے بنا دیا اپنے دین کو. ان میں سے نہ ہو وہ جنہوں نے فرقے فرقے بنا دیے اپنے دین کو. کیا مطلب؟ توحید کو چھوڑ دیا جو ایک طریقہ ہے، شرک اختیار کر لیا جو کئی طریقے ہیں. فرقوا دینہم، حق پر ہوتے تو ایک ہوتے نا. وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ مشرک گروہ گروہ. کوئی کیا گروپ بن گیا، کوئی کیا گروپ بن گیا، مشرکین کے مختلف گروہ بن گئے. فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے نہ ہو وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقہ فرقہ بنا دیا اپنے دین کو. وکانوا شیعا، اور ہو گئے گروہ گروہ. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت، جتنی بھی جماعتیں مشرکین کی، ہر ایک ٹولہ، ہر ایک گروہ، بما لدیہم، ان چیزوں کے ساتھ جو ان کے پاس ہیں، جو ان کے پاس روایتیں ہیں، جھوٹی کرامتیں ہیں، جھوٹے خواب ہیں، جھوٹے قصے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، ہر جماعت فرحون، خوش ہونے والے ہیں. ہر ٹولہ خوش ہے، اسا حقتے ہیں، باوجود جہالت کے خوش ہو رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. سبحان اللہ، زجر برائے مشرکین. اللہ ڈانٹ رہا ہے مشرکین کے بعد شرک پر عقلی دلیل بھی نہیں ہے، مشرکین کے بعد شرک پر نقلی دلیل بھی نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، آپ سے ایک میں نے سوال پوچھنا ہے اگر ساتھیوں کو سبق یاد ہو پچھلا تو. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جس وقت پہنچتی ہے انسانوں کو کوئی بڑی تکلیف، ضرٌ بڑی تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو. منیب، باقی بھول گئے، اب اللہ 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 اللہ. منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کریم کی طرف، باقی معبود بھول گئے. ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں نے جواب دیا، حکیم جواب دیا، درباروں پر لے گئے، جواب، کسی دربار پر آرام، ادھر گئے، فلاں دربار، فلاں مزار، فلاں گدی، واپس مایوس ہو گئے. اب جب آپ بیمار پرسی کے لیے گئے، سناؤ جی مریض اکھیج وقت دعا کرو اللہ کرم کرے. کیوں؟ اب اللہ، اب سارے معبود بھول گئے، اب تو وہاں بھی بنے بیٹھے ہو، ہوں اللہ چنگیاں کرے بات. فرمایا
منیبین الیہ باقی معبود بھول گئے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف ثم اذا اذاق منہم رحمہ غور آیت پر ثم اذا اذاق منہم رحمہ پھر جس وقت چکھاتے ہیں ان کو اللہ اپنی طرف سے کوئی رحمت اللہ رحمت چکھاتا ہے تکلیف کے بعد پہلے تو اللہ کرتے تھے نا رحمت آ گئی اذا فریق منہم بربہم یشرکون اس وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں تکلیف دور ہو گئی نا آپ بیمار پرسی کے لیے پہنچے مریض کا سناؤ بس جی اللہ مہربانی کرے اللہ صحت دے دے اللہ نے صحت دے دی نا بیماری ٹل گئی تو او فلانے دربار تے گیا سے او فلاں دربار کی منت مانی تھی نا اب نسبت غیروں کی طرف مولانا 11واں پارہ کھولیے سورۃ یونس سورۃ یونس وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا یہ آیت نمبر 12 ہے آیت نمبر 12 صفحہ 199 ایک کم 90 سریکی میں آپ کو معنی سناؤں گا ایک چھوٹی سی ٹکڑے کا ذرا خیال کیجئے گا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ جس وقت پہنچتی ہے مشرک انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا انسان کو دعانا لجنبہ پکارتا ہے صرف ہم کو اپنے پہلو کے بال لیٹا ہوا ہے اللہ 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 مہربانی کر او قائدن یا بیٹھ کر بھی اللہ کو پکارتا ہے اب او قائما یا کھڑے ہو کر بھی ہمیں بلاتا ہے فلما لیٹا ہے اللہ مہربانی کر بیٹھا ہے اللہ کرم کر کھڑا ہوا ہے اللہ آسانی کر اللہ کو پکار رہا ہے فلما کشفنا عنہ ضرہ پر جب کہ ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں مرہ کلم یدونا ایویں کنڈ پھیر کے ٹر پوندے جیویں سر نال واسطہ ہی کدئی نہیں پیا میاں والی والے کہتے ہیں نکل گیا تمہ تے ود کے یمہ مرہ کلم یدونا ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں مرہ کلم یدونا ایویں کنڈ پھیر کے ٹر پوندے جیویں سر نال واسطہ ہی کدئی نسی پیا ایسے چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے ہم کو بلایا ہی نہیں تھا الہ ذر مسعود اس تکلیف کی طرف تکلیف ہٹانے کے لیے اس نے بلایا ہی نہیں تھا جو اس کو پہنچی تھی ایسے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے دنیا مطلب دیو یار اب اللہ بھول گیا او مولانا یہاں بھی یہی مضمون ہے اذا فریق منہم بربہم یشرکون سبحان اللہ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون سبحان مولانا اذا مس الناس ضر دعوا ربہم ایک جملہ آپ سے سننا چاہتا ہوں ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں دعوا ربہم کس کو اونچا اونچا کس کو یہ الگ بات ہے اللہ تکلیف دور کر دیتے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل فطرت کے اندر توحید ہے فطرت میں توحید ہے جب تکلیف پہنچتی ہے نا وہی فطرت یاد آ جاتی ہے وہی فطرت لوٹ آتی ہے اللہ کو بلانا شروع کر دیتے ہیں یہ الگ بات ہے نکل گیا تمت ود کے یمہ تکلیف ختم ہوئی تو پھر شرک کرنا شروع کر دیا معلوم ہوتا ہے اصل فطرت جو ہے وہ انسان کی توحید والی ہے فطرت ایک اچھا غیروں کو لوگ پکارتے رہتے ہیں نا فلاں پیر فلاں ولی یہ وہ آتا ہے نا زلزلہ بھاگ کر نکلتے اللہ کیوں اب اللہ فطرت جو ہے نا وہ فطرت لوٹتی ہے دوبارہ آؤ جی لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا سبحان اللہ لام عاقبت نتیجہ یہ نکلتا ہے شرک کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے تاکہ نہ شکری کریں بما آتیناہم اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے مصیبت ٹل گئی نہ شکری شروع کر دی جو ہم نے ان کو نعمت دی تھی تکلیف دور کی تھی اچھا فتمتعوا نفع اٹھا لو عیش کر لو شرکیہ مذہب کے ساتھ نفع اٹھا لو فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے خیر ہے کوئی حرج نہیں
علماء کے لیے عرض کرتا ہوں لیکفروا لام عقبت، اور دوسرا کو لام کئے، لیکفروا بما، آپ نے نحو میں لام کئے پڑھی ہوگی، لیکفروا بما آتیناہم، شریک کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی کامیابی، اپنی صحت، اپنی عافیت۔ پہلے تو پریشان تھے نا، اللہ اللہ کہتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے، اللہ نے تکلیف دور کی، اب درباروں کی طرف نسبت، اللہ فرماتے ہیں اس لیے درباروں کی طرف نسبت کرتے ہیں، غیر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، لیکفروا، تاکہ ناشکری کریں، اپنی کامیابی غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اچھا فاتمتو، نفع اٹھا لو، چساں چاہ گھنو، خیر مزے اٹھا لو، شرکیہ مذہب سے نفع اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، مشرکین کے پاس نقلی دلیل بھی نہیں ہے، انتفاع دلیل نقلی، کیا اتاری ہم نے ان کے اوپر سلطان، کوئی حجت، کوئی کتاب اتاری ہے، فہو یتکلم، پس وہ کتاب حکم دیتی ہے، وہ سند ان کو، یتکلم بمعنی یامرو، پس وہ سلطان، وہ حجت، وہ دلیل حکم دیتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، ان چیزوں کا جن کو وہ اللہ کا شریک کر رہے ہیں۔ نہ کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے شریک بناؤ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے انسانوں کو کوئی رحمت، فَرِحُوا بِهَا، خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، میں ترکیب کی طرف بیٹا نہیں گیا، یہ جو ام ہے نا، ام منقطع ہے بمعنی بل اور حمزہ، اس سے فام انکاری ہے، خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے، یہ علمی باتیں ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے انسانوں کو کوئی رحمت، خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، شرک کرنا شروع کر دیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتے ان کو کوئی برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ، کوئی برائی پہنچتی ہے تو اذا ہم یقنطون، تو فوراً وہ نا امید ہونے لگ جاتے ہیں بتوں سے۔ اوہو، ان پیروں فقیروں کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، برائی پہنچتی ہے۔ دوسرا معنی اذا ہم یقنطون، فوراً وہ نا امید ہونے لگ جاتے ہیں اللہ سے۔ ایک معنی بتوں سے نا امید ہو گئے، بزرگوں سے نا امید ہو گئے، پیروں فقیروں سے نا امید ہو گئے، اور کوئی تکلیف آئے اللہ سے نا امید ہوئے، اللہ تا سارے کام نہیں کریں دا، اللہ تا میری نہیں سن دا، پھر یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے نا امیدی۔ واہ واہ، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تو ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، نامی اکلی دلیل آ گئی، آڑ ادھر چکی ہیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں، رویا تے قلبی غور نہیں کیا؟ یقین اللہ فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں کئی نشانیاں ہیں، لیکن مستفیدین، فائدہ اس کو ہوگا یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، میری طرف دیکھیں، ایک جملہ آپ کو نیا سناؤں۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تین اللہ نے باتیں قرآن مجید میں بہت مقامات پر بیان کی ہیں، عذاب سے بچنے کے لیے تین چیزیں، اس کو کہتے ہیں امور ثلاثہ لدفع العذاب، عذاب ہٹانے کے لیے تین چیزیں۔ نمبر ایک، شرک نہ کرو، نمبر دو، ظلم نہ کرو، نمبر تین، احسان کرو۔ پھر کہتا ہوں، آپ ذرا دہرائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ نمبر ایک، شرک نہ کرو، نمبر ایک، عذاب سے بچنے کے لیے، نمبر دو، ظلم نہ کرو، نمبر دو، نمبر تین، احسان کرو۔ ان تینوں کا ذکر یہاں پر ہے۔ توحید کا ذکر گزر چکا ہے نا، ساری دلیلیں آپ پڑھتے آ رہے ہیں، یہ توحید کا ذکر تھا، سبحان اللہ توحید کا ذکر تھا، اقیم وجہک للدین حنیفہ توحید کا ذکر تھا۔ اب فآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، احسان کا ذکر ہے، تمام حقداروں کے حق ادا کرو، احسان کا بیان ہے۔ اس کے ضمن میں
بے انصافی اور حق تلفی سے بھی روک دیا گیا، گویا کہ ظلم نہ کرو، یہ اشارتاً ذکر ہے۔ جب بندہ سارے حقداروں کے حق ادا کرے گا تو ظلم سے بچا رہے گا۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، پس دے تو قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دے اس کو۔ شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قریبی رشتہ داروں کے دو حق ہیں، ایک حق ہے ان کا دینی، ایک ہے دنیاوی۔ دنیاوی حق یہ ان کی امداد کرو، مال پیسہ یہ وہ، میں مثال دے رہا ہوں، اور دینی حق یہ ہے ان کو مسئلہ توحید سمجھاؤ۔ ہاں ہم نے ایک بھی حق لوگ ادا نہیں کرتے، دنیا والا رشتہ دار غریب مسکین تڑپ رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دینی حق کون ادا کرتا ہے کہ ان کو مسئلہ توحید سمجھائے؟ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، دے تو قربت والوں کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو بھی اس کا حق دے، وابن السبیل، مسافر کو بھی اس کا حق دے، ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ مولانا ذرا مہربانی کرے یہ آیت نمبر 30 دیکھیں نا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا، ذرا مہربانی کرے ذہن حاضر کرے، کامیابی کا پہلا اصول اقم وجہک للدین حنیفا، توحید کے لیے چہرے کو سیدھا رکھ۔ کامیابی کا دوسرا اصول منیبین الیہ، ایتوں کو دیکھتے آئیے گا، منیبین الیہ، رجوع ہو تو اللہ کی طرف۔ کامیابی کا تیسرا اصول واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کامیابی کا چوتھا اصول اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ کامیابی کا پانچواں اصول ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اب سبق آتِ ذی القربیٰ حقہ، کامیابی کا چھٹا اصول رشتہ داروں کو حق ان کے دو۔ کامیابی کا ساتواں اصول والمسکین، مسکین کو بھی اس کا حق دو۔ کامیابی کا آٹھواں اصول وابن السبیل، مسافروں کو بھی اس کا حق دو۔ 8 اصول آ گئے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں وجہ اللہ، اللہ کی رضا کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے لیے یہ چیز بہت بہتر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ثمرہ نتیجہ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود ظلم ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو کچھ دو تم سود میں سے، سود پر دو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ثمرہ، پس نہیں بڑھتا اللہ کریم کے ہاں۔ سود کے ذریعے بظاہر تو تمہارا مال اور پیسہ بڑھ رہا ہے، 100 روپیہ دیا اس کے بدلے میں 120 لے لیا، اللہ کے ہاں نہیں بڑھ رہا۔ فَأُولَٰئِکَ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، نہیں بڑھتا اللہ کریم کے نزدیک۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاۃٍ، عجیب بات، ساتھی نیچے نہ دیکھیں، مہربانی کریں، میں آپ کو ایک مسئلہ سناؤں۔ مجھے ساتھی بتا سکتے ہیں، بسم اللہ شریف کے ساتھ لکھا ہوگا، یہ مکی صورت ہے، سورۃ الروم، یا مدنی صورت ہے؟ نہیں، دیکھ لینا، آپ دیکھنا بھی تو ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا ہوگا سورۃ الروم۔ سود تو حرام مدینہ شریف میں ہوا تھا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا نا، اس وقت اعلان کیا بس سود حرام ہے آج کے بعد، وغیرہ وغیرہ، سود کی حرمت تو مکی صورت ہے، اور یہاں سود کا ذکر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا سود پر تم جو کچھ دو گے تو وہ بظاہر تو بڑھ جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یہاں ذکر کیسے آ گیا سود کا؟ مولانا خیال کرنا، ایک ہوتا ہے زہری ربا، سود، ایک ہوتا ہے زہری ربا اور دوسرا ہوتا ہے باطنی ربا۔ آسان الفاظ، ایک ہوتا ہے زہری سود، 1000 روپیہ دیا 1100 لوں گا، یہ زہری سود ہے۔ ایک ہے باطنی سود، خفیہ سود، چھپا ہوا سود، جو بھی آپ لفظ کہہ دیں، وہ کیا ہے؟ کسی
دوست کو، رشتہ دار کو، پڑوسی کو، بھائی کو، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی ہدیہ دینا اور اس نیت سے دینا کہ یہ مجھے بہتر کر کے واپس کرے گا، یہ بھی سود ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ یہ بات نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کسی کو چادر دی ہے، یہ بھائی جان آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اور دل میں نیت یہ ہے کہ جب اس کے گفٹ دینے کی باری آئے گی نا تو یہ جو 500 کی چادر ہے نا یہ مجھے 1000 والی دے گا، آخر میں نے بھی تو دی ہے۔ اس نیت کے ساتھ کوئی تحفہ اور ہدیہ دینا یہ بھی سود ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ ایک ہے زہری سود، ایک ہے جڑے شادیاں دے پیسے لکھوا دے ہو، ہوں چپ کر بیٹھے سارے ساتھی، یہ شادیاں تے جڑا کاپی چاہ کے بیٹھا ہے نال لکھائی تھی دی پئیے بعد ہی چیک کیتا، ہاں پھر نا 500 لکھوا گیا آئی نا، اچھا 500 لکھا پہ، ہوں وہی 500 پیا لکھویں دے جو میں 500 لکھویں دا پیاں، اے ساری شادی تے آسن دا بعد یہ 1000 تا دے سن نا، اس نیت کے ساتھ دینا یہ تو سود ہے۔ چپ کر بیٹھے ہو سارے ساتھی، خیر تو ہے؟ مولانا سن رہے ہو؟ جملہ لکھو، کسی کو اس نیت سے ہدیہ دینا، گفٹ تحفہ، کسی کو اس نیت سے ہدیہ دینا کہ وہ اس سے زیادہ دے گا، یہ بھی سود ہے۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس نے فرمایا، حوالہ لکھنا چاہو تو لکھ لو، تفسیر مدارک، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ لکھا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کسی کو ہدیہ اس نیت سے دینا کہ وہ زیادہ دے گا یہ بھی سود ہے۔ بس زہری سود تو نہیں ہے لیکن نیتاً سود ہے، ارادتاً یہ سود ہے۔ فرمایا اللہ توفیق دے نا تو یہ مسئلہ آگے سنانا بھی ہے، مولوی ہو سن دے بیٹھے ہو؟ ہاں بس شادی والے تھوڑے مخالف تھی ویسے، میں تو ساری آمدنی بند کروں ان، ہاں وما آتیتم من ربا، آپ مجھ سے پوچھے کہ تم لکھواتے ہو دیتے ہو، میں اس نیت سے دیتا ہوں کہ لینا ہی نہیں ہے، اول تو دے دیں نا، اگر دیتے ہیں کوئی گفٹ اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں لینا، اگر میں کہیں دولہے نوان کے شادی دے پیسے دیتے نا اللہ دی قسم ہے، میں کوئی ہاں نہیں سنا، میری قسم برقرار ہے انشاءاللہ، میں اس نیت نال، میری تو شادی تھی ہوئی ہے، سن دے بیٹھے ہو، میری تو شادی ہوئی ہے، اور میں نے شادی تیرے خان تسا میری شادی دے ہوئے، یہ ماشاءاللہ یہ گواہ بیٹھے ہیں، 22 سال 23 سال پہلے میری شادی ہوئی، سینکڑوں بندے تھے اور میں نے اعلان کیا تھا میں کچھ نہیں لوں گا، تو آپ کو یاد ہے جی میں اعلان کیا تھا، میں نے کچھ نہیں لیا، اعلان کیا تھا علل اعلان، میں نے کہا میں کچھ نہیں لوں گا، بے شمار ساتھی گئے تھے پورے ملک سے آئے تھے، بہرحال ان خلاصہ کے نکلا اس نیت نال کو شے دیونا جو اگلا چنگی کر کے دے سی، یہ کیری شے ہے؟ یہ سود ہے۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو تم دو زکوٰۃ میں سے چاہتے ہو تم اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، سمرا پا یہی لوگ ہیں دگنا کرنے والے اللہ کے ہاں۔ زکوٰۃ دو نا تو اللہ کے ہاں دگنا کرنے والے ہو، اللہ ورنہ مکی صورت ہے، مکے میں تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی، مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آ گیا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آ جائے تو اس سے مراد دل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ابن عباس فرماتے دل کی زکوٰۃ، دل کو پاک کرنا، دل کو پاک کر کے جو بھی چیز اللہ کے ہاں دو گے اللہ کریم زیادہ کر کے واپس کرے گا۔ تو اب زکوٰۃ سے مراد پاک دل سے دینا، صاف نیت کے ساتھ دینا، اور دوسرا قول اس سے مراد نفلی صدقہ ہے، جو بھی نفلی صدقہ تم دو گے فاولئک هم المضعفون، یہ اللہ کے ہاں دگنا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ دگنا کر کے دے گا۔ فرضی زکوٰۃ مراد نہیں ہے کیونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اس سے مراد نفلی صدقہ ہے یا دل کو پاک کرنا۔
اللہ الذی 10ویں عقلی دلیل آ گئی، اللہ وہ ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزیاں دی، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے ہیں من یفعلو جو کر سکے من ذالکم ان 4 کاموں میں سے، من شیء کوئی چیز۔ 1-2 نمبر لکھ لے، خالقکم پیدا کرنا 1، رزقکم روزیاں تمہیں دینا 2، یمیتکم تمہیں موت دینا 3، یحییکم دوبارہ زندہ کرنا 4 کام اللہ کرتا ہے۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے ہیں من یفعل جو کر سکے من ذالکم ان 4 کاموں میں سے کوئی چیز؟ کوئی ہے تمہارا شریک جو ان 4 کاموں میں سے کوئی چیز کر سکے؟ سبحانہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، کوئی بھی ان کاموں میں سے نہیں کر سکتا۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بلند ہے ان سب سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یہ تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا۔ جب شرک پر لوگ اڑ جاتے ہیں تو فساد ظاہر ہوتا ہے زمین میں اور خشکی میں، سمندر میں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں بھی، سمندر میں بھی، ساری دنیا میں فساد ہی فساد۔ قحط آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، وبا آ رہی ہے، یہ کرونا آ رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ظاہر ہو گئی خرابی خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ کیوں؟ بِمَا کَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ یہ فساد ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس شرک کی وجہ سے، بے سبب معاصیہم و شرکہم شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے پوری دنیا میں۔ اور نا فساد کا جو لفظ ہے نا یہ جامع لفظ ہے، ہر قسم کی یہ بربادی کو شامل ہے، جسمانی ہو، اخلاقی ہو، معاشرتی ہو، ہر قسم کی خرابی۔ لیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا کیوں فساد اور خرابی ظاہر ہو گئی پوری دنیا میں؟ کیوں؟ حکمت ظہور تاکہ چکھائے اللہ ان کو بعض الَّذِی عَمِلُوا سزا کچھ ان کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ اعمال کی سزا چکھانے کے لیے فساد اور خرابی پھیلی ہوئی ہے۔ لعلہم یرجعون کیوں اللہ عذاب چکھاتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ وہ یرجعون واپس آ جائیں شرک اور گناہوں سے۔ ممکن ہے لوگ گناہ اور شرک سے توبہ کر لیں، جیسی کرنی ویسی پھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جتنی مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں یہ شرک اور کفر کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ پھر تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا۔ مشرکین نہیں مانتے، ان کو شک ہے۔ آؤ فرما دیجئے میرے محبوب، سیرو فی الارض چلو پھرو تم زمین میں، فانظروا غرض سیر کیوں چلو پھرو پر دیکھو کیسے ہوا عاقبہ انجام ان لوگوں کا من قبل جو ان سے پہلے تھے، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ کان اکثرہم مشرکین، اکثر ان کے مشرک تھے، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فاقم وجہک للدین القیم پھر تیسری بار توحید کا ذکر آ گیا۔ شرک کی وجہ سے وبال آیا کرتا ہے، شرک کی وجہ سے فساد اور خرابی پھیلتی ہے۔ فاقم وجہک للدین القیم، اس پہلے اقیم وجہک اس کو دوبارہ دہرایا تاکید کے لیے۔ فاقم وجہک پس سیدھا رکھ چہرے اپنے کو، للدین القیم واسطے دین مضبوط کے، توحید کی خاطر چہرے کو سیدھا رکھ، ذکر جز مراد کل سارے جسم کو سیدھا رکھ۔ چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ اشرف الاعضاء ہے، دین توحید کے لیے سیدھا رکھ اپنا چہرہ۔ کب؟ من قبل اس سے پہلے، یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہو نہیں ہوگا کوئی ہٹنا اس دن کے لیے، وہ دن آ گیا تو ہٹے گا نہیں۔ اچھا آئے گا من اللہ، وہ دن اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یومئذ یصدعون اس روز جدا جدا ہو جائیں گے لوگ،
کفار الگ مومنین الگ، کفار کو جہنم مومنین کو جنت، یہ آخرت کا ڈراوا ہو گیا۔ من قبل من کفر فانی کفر تخویب ڈراوا، جو بندہ کفر کرے گا اسی کے اوپر وبال ہوگا اس کے کفر کا۔ ومن عمل صالحا بشارت خوشخبری، جو بندہ عمل کرے گا نیک فلانفسہم یمہدون، پس اپنی جانوں کے فائدے کے لیے سامان کر رہے ہیں، نیک عمل کیا اپنی جانوں کے فائدے کے لیے سامان کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین، یہ ما قبل کی علت ہے کیوں نیک اعمال کرتے ہیں، حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلے دے اللہ مومنوں کو جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک، من فضلی، اپنے فضل سے۔ اللہ ایمانداروں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے اچھے بدلے دے گا، اور کافر اس فضل سے محروم رہے گا۔ انہو لا یحب الکافرین، کیوں؟ الا یقین اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ فمن آیاتہ، 11ویں عقلی دلیل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح، کہ بھیجتے اللہ کریم ہوائیں، مبشرات، پہلا فائدہ خوشخبری دینے والی۔ ہوا چلتی ہے ٹھنڈی میٹھی، ہم خوش ہو گئے، بارش کا امکان ہے جی، پہلا فائدہ بارشیں اللہ کریم ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، پہلا فائدہ خوشخبری دینے والی بنا کر۔ نمبر 2 وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، دوسرا فائدہ تاکہ چکھائے تم کو اللہ اپنی رحمت میں سے، اللہ بارش کے فائدے تمہیں چکھانا چاہتا ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلتی رہیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے حکم سے، یہ معنی ہے۔ مونا یہاں ہاتھ رکھیں، اگلی سورت سورت لقمان، آخری رکوع، آیت نمبر 31، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، حافظ جی صفحہ 374، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، سننے والے کیا تو نے غور نہیں کیا، ان الفلک، یقیناً کشتیاں، تجری فی البحر، چل رہی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، پیروں کی مہربانی سے۔ واہ بھائی واہ، بہاو الحق بیڑا تھک، واہ بھائی واہ، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، کس کی مہربانی سے؟ اللہ کا نام تو اونچا لے لیں، کس کی مہربانی سے؟ اللہ کی مہربانی سے چل رہی ہیں، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ آؤ جی یہاں بھی یہی مضمون ہے، والی تجری الفلک بامرہ، تاکہ چلتی رہیں کشتی اللہ کے حکم سے۔ چوتھا فائدہ، ایک فائدہ ہوا سے خوشخبری، دوسرا فائدہ رحمت ہی، اللہ بارش کے فائدے تمہیں چکھانا چاہتا ہے۔ تیسرا فائدہ کشتیاں چلتی رہیں سمندر دریاؤں میں، پانی ہوگا کشتیاں چلیں گی۔ نمبر 4 فائدہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، روزیاں تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا حق مانو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، یہ مومنین کے لیے بشارت ہے اور مشرکین کے لیے تخویف دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ بھیجی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس لائے تھے وہ ان کے پاس صاف صاف دلائل، واضح واضح دلائل لائے تھے، کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہ لائے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس انتقام لیا ہم نے، پس بدلہ لیا ہم نے ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا تھا، ان سے بدلہ لیا، مومنوں کو بچایا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور لازم تھا ہمارے ذمے مدد کرنا مومنوں کا۔
مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم تھا، حقاً حق تھا ہمارے ذمہ، اللہ نے بطور فضل اپنے ذمہ لے لیا۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، لائق تھا ہمارے مدد کرنا ایمانداروں کی۔ مولانا کیا کیا باتیں آپ کو دکھاؤں، دوسرا پارہ کھولیں۔ حافظی وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یہ آیت نمبر بتائیں دوسرے پارے میں۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا، جی آیت نمبر 228، صفحہ بتاؤ بیٹا جی، صفحہ 34۔ یہ والمطلقات یتربص، میں قرآن کا معنی قرآن سے کرنے لگا ہوں، غور۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں روک کے رکھیں اپنی جانوں کو، نکاح نہ کریں، ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریوں تک، یہ ان کی عدت ہے۔ ولا یحل لہن، نہیں حلال ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق مل گئی ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ عورت حاملہ ہے، طلاق مل گئی، بتا دے مجھے حمل ہے اتنے مہینے کا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ عورتیں طلاق یافتہ ایمان رکھتی ہیں اللہ کے ساتھ، قیامت کے دن کے ساتھ، رحم والی چیز نہیں چھپانی چاہیے، مجھے حمل ہے نہیں ہے صاحب بتا دے۔ اچھا طلاق رجی ملی ہوئی ہے، ایک طلاق دی ہے خامد نے، وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامد جس نے رجی طلاق دی تھی، ایک طلاق دی تھی، مثال دے رہا ہوں، احق بردہن، لائق ہے ان عورتوں کو واپس لوٹانے کا، فی ذالک، اس میں، ان ارادو اصلاح، اگر ارادہ کریں اصلاح کا، ہے نا۔ ایک طلاق دی ہے خامد نے، عورت نے عدت گزارنا شروع کر دی ہے، اب یہ جو طلاق دینے والا خامد ہے یہ اس لائق ہے کہ اس عورت کو اسی کی طرف لوٹایا جائے، بھئی تو دوبارہ رجوع کر لے، دوبارہ تیری بیوی بن جائے، آپس میں زندگی گزارو۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل اپنے مقام پر ہے، میں نے لفظ دکھانا تھا احق کو، یہ جو پچھلا خامد ہے نا جس نے رجی طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے مثلا، یہ لائق ہے ان بیویوں کو لوٹانے کا، بیوی اسی کے پاس آنی چاہیے، جب رجی طلاق ایک دی ہے مثلا تو بیوی اسی کے پاس دوبارہ آ جائے، رجوع کر لے، اسی کو بیوی بنا لے۔ احق کو بمانا لائق، یہ پہلا خامد اس لائق ہے، کم از کم 10-20 سال گزارے ہیں، انسان ہے، جھگڑا ہو گیا، ایک طلاق دے بیٹھا، یہ خامد اس لائق ہے کہ عورت کو اسی کے پاس لوٹنا چاہیے۔ تو میں احقو کا لفظ دکھانا چاہتا تھا، یہاں احقو کا معنی ہے لائق، اب یہاں کیا معنی ہے؟ کان حقا علینا نصر المومنین، یہ لائق ہے ہمارے مدد کرنا ایمانداروں کی۔ یہاں حقاً بمانا لائق، ہمارے لائق ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ ہاں اللہ الذی، یہ دوسری دفعہ، پہلے سورت کی ابتدا میں مدد کا وعدہ کیا تھا، اب مدد کا وعدہ پھر دہرایا، مجاہدین مومنین کی مدد کرنا ہمارے لائق ہے، ہمارے ذمے ہے۔ اللہ الذی، یہ 12ویں عقلی دلیل آ گئی توحید پر، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، پر اٹھاتی ہیں وہ بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پر پھیلا دیتے اللہ ان بادلوں کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، او بادل ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں، ویجعلہ کسفا، کر دیتے اللہ ان بادلوں کو تہبتہ، فاتر الودقا، پس دیکھتا ہے تو بارش کو، یخرج من خلال، نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے۔ بندہ جہاز پر سفر کرے نا،
اللہ نے بہت مرتبہ مجھے جہادوں کے سفر کرائے تو بادل نیچے ہوتے ہیں، جہاد اوپر ہوتا ہے، 40,000 فٹ اونچا ہوتا ہے جہاد. کبھی میں جا رہا ہوں کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ وغیرہ وغیرہ بیرون ملک، تو انسان حیران، تہ پتہ بادل نظر آتے ہیں پہاڑوں کی طرح، حیران ہوتا ہے بندہ. فرمائے فاتر الودق یخرج من یجعلہ کسافا، اللہ تہ بتہ کر دیتا ہے بادلوں کو اوپر نیچے، دیکھتے تو بارش کو نکلتے ان کے درمیان سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پر جس وقت پہنچاتے اللہ کریم وہ بارش جس کو چاہتے اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہتے ہیں اللہ بارش پہنچا دیتا ہے. تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فوراً وہ لوگ خوش ہونے لگ جاتے ہیں، واہ بھائی واہ بارش آ گئی، زمین آباد، گرمی ختم. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اور یقیناً تھے وہ علماء، اِنَّا تھا مخفف من المثقلہ ہے، یقیناً تھے وہ لوگ من قبل يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے کہ اتاری جاتی بارش ان پر، بارش کے اترنے سے پہلے لوگ تھے من قبل ہی، اس وقت سے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، امیدیں توڑنے والے، بارش ہونے سے پہلے امیدیں ٹوٹی ہوئی تھی لوگوں کی، بارش آ گئی، یستبشرون، خوش ہونے لگ گئے. سبحان اللہ. علماء کے لیے کہتا ہوں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، دوسری بار من قبل آ گیا، من قبل ہی. ایک تو قول یہ ہے کہ اعادہ ہے برائے تاکید، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں من قبل ہی، اس سے مراد من قبل حاصل وقت، اس وقت سے پہلے وہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. یہ کنایا ہے وقت سے، من قبل ہی حضرت فرماتے ہیں اس وقت سے پہلے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، آس توڑنے والے ہوتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے ساری نا امیدی ختم، خوش ہونے لگ جاتے ہیں. کوئٹہ کے ساتھیوں نے مجھے کہا حضرت 8 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. میں واشوک پہنچا، بڑا طویل سفر ہے جی، خاران سے بھی آگے ہم گئے واشوک. آپ حیران ہوں گے، مجھے واشوک کے بلوچستان میں ہے واشوک، شمشی ایئر بیس کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے سامنے سے ہم گزر کر گئے، کئی دفعہ میں گیا ہوں. حیران ہوتا ہے بندہ، اللہ وہاں سے ڈرون اڑتے تھے افغانستان پر حملے کے لیے. خیر یہ ضلع واشوک میں ہے، پھر کچھ کلومیٹر بندہ کراس کرے 25-30 آگے واشوک کا شہر ہے. مجھے واشوک والوں نے کہا، آپ جملہ سنے حیران ہو جائیں، واشوک کے دوستوں نے مجھے کہا حضرت 12 سال ہو گئے ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی. 12 سال. اور جو 12 سال پہلے ہمارے بچے پیدا ہوئے، 12 سال عمر ہو گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بارش ہوتی کیا ہے. 12 سال کے بچوں کو بارش جو نہیں ہوئی 12 سال سے. اللہ، لوگ مایوس ہوتے ہیں، اللہ مبلسین، اللہ بارش اتارتا ہے، یا سب شروع خوش ہونے لگ جاتے ہیں. اگر بارشیں بھیج کر لوگوں کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرنے والا اللہ، تو غیبانہ پکار کے لیک اور برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ. فانظر الی آثار رحمت اللہ، پر دیکھ تو صحیح اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف. آثار، نشانات، یہ اللہ کی رحمت ہے بارش، اس کے نشانات کو دیکھ تو صحیح. کیف یحیی الارض، کیسے آباد کرتے اللہ زمین کو، بعد موتہا، اس کے خشک اور ویران ہونے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتیٰ، جملہ معترضہ لثبوت قیامت، قیامت ثابت کرنے کے لیے علیحدہ کلام درمیان میں بیان فرما دی. خیال کرنا مولانا مانے پر، کیسے اللہ یحیی الارض، زمین کو آباد کرتے اس کی موت کے بعد، ویران ہونے کے بعد. ان ذالک، یقیناً انہی صفتوں والا اللہ، لمحیی الموتیٰ، ضرور زندہ کرنے والا ہوگا زندوں کو. آپ نے معنی پر غور ہی نہیں کیا. ان ذالک لمحیی الموتیٰ، یقیناً ان صفتوں والا اللہ، یہ جو صفت ہم نے بیان کی ہے، جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد آباد کرتا ہے، انہی صفتوں والا اللہ لمحیی الموتیٰ، البتہ زندہ کرنے والا ہوگا زندوں کو. اللہ زندوں کو زندہ کرے گا. اگر قبروں والے زندہ پڑھے ہیں تو اللہ زندوں کو زندہ کرے گا. لفظ تو دیکھیے قرآن کے، اللہ محیی الموتیٰ،
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کیوں؟ اور وہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ یاسین کھولیں جی، پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ ان آیت نمبر 12، حافظ جی صفحہ جلدی کھولو۔ جی 398، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ حوالہ دیکھیں، حوالہ سارے ساتھی دو دو بیٹا مل جاؤ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو۔ آیت نمبر 12 سورۃ یاسین، صفحہ 398، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، 398 صفحہ، آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو۔ اللہ زندوں کو زندہ کرے گا۔ قبروں والے پہلے سے زندہ پڑے، اللہ زندوں کو زندہ کرے گا۔ عجیب بات ہے یار۔ 29واں پارہ کھولیں، سورۃ القیامہ۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ صفحہ بتاؤ عابد۔ 525، سورۃ القیامہ مکمل ہو رہی ہے، 525۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ معنی سنیں، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا خیال کرتا ہے انسان کہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ انسان فضول چھوڑ دیا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ بغیر کسی مقصد کے پیدا ہوا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا نہیں تھا انسان ناپاک پانی کا قطرہ منی میں سے، یمنا جو ٹپکائی جاتی ہے رحم مادر میں، ثم کان علقہ، پھر انسان ہو گیا جمع ہوا خون، فخلق، اللہ نے پیدا کیا انسان بنایا، فسوا، درست اعضاء والا بنایا، فجعل منہ الزوجین، اللہ نے بنائے اس میں سے جوڑے، نر اور مادہ، ذکر والانثی، مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا، نر اور مادہ بنا دیا۔ الیس ذالک، کیا نہیں ہے ان صفات والا اللہ، بے قادر، قدرت رکھنے والا، کیا ان صفات والا اللہ قادر نہیں ہے اللہ اس بات پر ان یحیی الموتیٰ، کہ زندہ کرے دوبارہ زندوں کو، زندوں کو زندہ، ان صفات والا اللہ دوبارہ زندوں کو زندہ، یہ معنی ہے زندہ کرے الموتیٰ، قبروں والے پہلے سے زندہ پڑے تو اللہ زندوں کو زندہ کرے گا۔ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے خدا کے بندو، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ کیا حوالے دکھاؤں آپ کو؟ آؤ مولانا، 18واں پارہ سورۃ المومنون، پہلا صفحہ، حافظ جی جلدی کرو۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ 309 صفحہ 309، آیت نمبر 15 اور 16۔ ثم انکم بعد ذلک، پھر یقیناً تم اس زندگی کے بعد، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، لمیتون، میت بن جانے والے ہو، زندگی گزارنے کے بعد مر جاؤ گے، میت بن جاؤ گے، اور میت ہونے کے بعد ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ جھگڑا رہ گیا؟ آؤ مولانا سبق پر۔ سبق ہمارا ان ذالک لمحیی الموتیٰ، البتہ زندہ کرنے والا ہوگا مردوں کو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قال ان ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا، یہ زجر اللہ ڈانٹ رہا ہے، اور اگر بھیجے ہم ریحا سخت گرم ہوا، یہ ایسے ضدی ہیں مشرک، اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے نا پھر بھی شرک اور کفر پر پکے رہیں گے، ایسے ضدی ہیں۔ وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں گرم ہوا، فَرَعَوْهُ مُصْفَرًا، پس دیکھے وہ کھیتی کو زرد کی ہوئی خشک ہو کر، گرم ہوا آئے نا کھیتی ساری جل جائے۔
لَزَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، البتہ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی ناشکری کرنے والے، کفر کرتے رہیں گے۔ اتنے ضدی ہیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں سخت گرم ہوا بھیج کر ہم ختم کر دیں، پھر بھی یہ کفر پر اڑے رہیں گے۔ میرے پیغمبر کیوں پریشان آپ ہو رہے ہیں؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، ان کی مثال مردوں والی ہے، جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ کیا نہیں سنا سکتے؟ دوسرا مفعول حذف کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا سورۃ النمل میں، اشارہ کر دیا کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا نہیں سنا سکتے؟ یہ ذکر سادے الفاظ کہہ رہا ہوں، دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا نہیں سنا سکتے؟ کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، دوسری تشبیہ نہیں سنا سکتے بہروں کو آپ، الدعا بلانا، اذا ولوا مدبرین، خصوصاً جب وہ بہرے پھر جائیں درالے کے پیٹ پھیرنے والے ہوں۔ اتنے دلائل کے بعد یہ باس نہیں آ رہے میرے پیغمبر، ان پر مہر جباریت لگ چکی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ وما انت بہادر امی عن ضلالتہم، تیسری تشبیہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرنے والے اندھے کی، عن ضلالتہم، بوجہ ان کے بھٹک جانے کے، گمراہ ہو جانے کے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سنا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس بندے کو یؤمن بآیاتنا جو یقین رکھتے ہو ہماری آیات کے ساتھ، ان کو سنوا سکتے ہیں۔ فہم مسلمون، پس وہ ماننے والے بھی ہوں، فرما بردار ہونے والے ہوں، اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہوں، ان کو ہم سنا سکتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں اب آپ پھر یاد کراؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے 3 مثالیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہ زندہ کافر مردوں کی طرح ہیں، یہ زندہ کافر بہروں کی طرح ہیں، یہ زندہ کافر اندھوں کی طرح ہے۔ جس طرح میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جس طرح بہرا پیٹ پھیر کر جا رہا ہو، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جس طرح آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، اندھا بندہ ہے جی، اندھا جا رہا ہے، ہم نے کہا جی مشرق کی طرف جانا، پھر آگے جا کر 10 قدم، مگر اس کو کیا پتا مشرق مغرب، تو اندھا ہے۔ جس طرح اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، زندہ کافروں کو بھی آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ 3 تشبیہیں دی ہیں۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سورۃ النمل میں بھی عرض کی تھی، زندہ کافروں کو اللہ نے مردوں سے تشبیہ دی، زندہ کافروں کو اللہ نے پیٹ پھیر کر جانے والے بہروں سے تشبیہ دی، زندہ کافروں کو اللہ نے اندھوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ اب اندھا آپ اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے، ان کو بھی میرے محبوب آپ نہیں منوا سکتے۔ جو بہرا پیٹ پھیر کر، بہرا سامنے ہے نا، چلو اشارے سے کوئی بات سمجھ لے گا، لیکن اذا ولوا مدبرین، پیٹ پھیر کر بہرا بندہ جا رہا ہے، سنتا ہی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں دیکھتا، وہ کیسے ہماری بات سمجھے گا؟ یہ زندہ کافر بھی ویسے ہیں جیسے کوئی بہرا پیٹ پھیر کر جا رہا ہو، اور زندہ کافر مردوں کی طرح ہیں۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، میری طرف ساتھی دیکھیں۔ ہم نے کہا زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ زید اتنا بہادر ہے جیسے شیر بہادر ہوتا ہے۔ مولانا اگر شیر بہادر نہ ہوتا تو ہم کبھی شیر والی مثال دیتے؟ شیر بہادر ہے تو ہم مثال دے رہے ہیں کہ فلاں بندہ شیر کی طرح بہادر ہے، جیسے شیر بہادر ہوتا ہے وہ ویسے بہادر ہے، زید کالاسد۔ اب جو میں آسان الفاظ کہنا چاہتا ہوں آپ احباب کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو، مستورات کو، زید کو ہم نے تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ، شیر بہادر ہے تو زید کو تشبیہ دے رہے ہیں، زید بھی شیر کی طرح ہے۔ اگر شیر کے اندر بہادری نہ ہوتی ہم زید کو کبھی اس کے ساتھ تشبیہ نہ دیتے۔
اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے. میرے پیغمبر یہ زندہ کافر مردوں کی طرح ہیں. جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ان زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے. اگر مردے سنتے ہوتے اللہ ان کافروں کو مردوں سے تشبیہ کیوں دیتا؟ اگر مردے سنتے ہوتے اللہ زندہ کافروں کو ان سے تشبیہ کیوں دیتا؟ اب کوئی اگر سوال کرے نہیں میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے زندہ کافروں کو بھی نہیں سنا سکتے، یہ ان مردوں کی طرح ہے. کافر تو سنتے تھے. میں نے عرض کیا تھا ان کانوں سے سننا مراد نہیں ہے، دل سے سننا مراد ہے. کافر دل کے ساتھ آپ کی بات سنتے تھے؟ نہیں، دل کے ساتھ سننا مراد ہے. اور یہ کہا جائے نہیں جی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ویسے وہ سنتے تو ہیں. تو ہم نے کہا آگے بھی تو پڑھیے نا، آگے بھی ہے نا، بہرا پیٹ پھیر کر جا رہا ہو، آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے، ویسے بہرا سنتا تو ہے. جس طرح بہرا نہیں سنتا مردے بھی نہیں سنتے. خلاصہ کیا نکلا؟ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، کچھ بھی نہیں سنا سکتے، نہ سلام نہ کلام نہ کوئی بات نہ کوئی دعا نہ کوئی پکار وغیرہ وغیرہ. آؤ جی. اللہ الذی خلقکم، 13ویں عقلی دلیل، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو من ضعف، کمزوری سے. یہ بچپن کی حالت ہے. بچہ کتنا کمزور ہے، ایک چھوٹا سا تنکا بھی نہیں اٹھا سکتا. دودھ پینے والا معصوم بچہ ایک تنکا نہیں اٹھا سکتا بیچارہ. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کر دی اللہ کریم نے کمزوری کے بعد طاقت، زور آ گیا، جوانی کی حالت آ گئی. جو ایک لکڑی نہیں اٹھا سکتا تھا اب بڑے بڑے درختوں کے تنے کندھے پر اٹھا کر بھاگا جا رہا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. حافظ والا ایک قصبہ ہے ہمارے میاں والی میں بہت بڑا، وہاں پر ہمارے بڑے مہربان دوست تھے فقیر عبد المجید خان مرحوم. بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے. میں ماہانہ وہاں درس کے لیے جایا کرتا تھا. اب بھی میرا آنا جانا درس کے سلسلے میں ہوتا رہتا ہے. جب پابندی نہیں تھی مجھ پر، پابندی سے پہلے، تو فقیر سے بڑا پیار کرتے تھے. فقیر صاحب نے مجھے سنایا والد ان کے خود بھی فقیر صاحب اور پھر والد ان کے بہت بڑے زمیندار تھے نا جی. 4 لاکھ کنال زمین کے مالک تھے. 4 لاکھ کنال. فقیر عبد المجید خان مرحوم نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب ڈیرے پر بیٹھے تھے، بڑے زمیندار سرمایہ دار تھے جی، لوگ سارے جمع ہیں. تو بیل بھاگ پڑا، بیل ناند. فقیر صاحب نے فرمایا کہ کنواں تھا، پرانا دور تھا نا، کنویں سے لوگ پانی بھرتے تھے، موٹر وغیرہ بجلیاں تو تھی نہیں. تو بیل کنویں کی طرف اتفاقاً بھاگا اور کنویں میں گرنے لگا. بیل بھاگا تو والد سے پیچھے بھاگ پڑے. نواب تھے، سردار تھے. خیر تو بس جب یہ کنویں کے قریب پہنچے نا تو بیل آدھا کنویں میں اور انہوں نے پیچھے دم سے پکڑ لیا، ٹیک لگا لی کنویں کی دیوار کے ساتھ ایسے، اور بیل کی دم کو پکڑا ہوا ہے. اب بیل آدھا اندر کنویں میں ہے آدھا باہر ہے، انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، لٹک رہا ہے. آج ہماری طاقت ہے ایسے، ڈاند ادھا کھوچے ادھا وہ نپی کھلوتے ہیں، دم کے ساتھ پکڑ کرنا ایسے. انہوں نے تو 5-10 منٹ تو لگ گئے. نوکروں کو آتے ہوئے وہ رسیاں لے کر آئے اور یہ اور وہ، پھر انہوں نے وہ رسیاں ڈالی اور بیل کو نکالا. اکیلا بندہ اور بیل گرنے لگا ہے، اس کو پکڑ کر کھڑا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، جوانی کی طاقت. آج کل کی جوانیاں چوسی ہوئی گڈھیریاں، آج کل کی جوانیاں چوسے ہوئے لنگڑے عام. آج کل کوئی جوانیاں ہیں. ثم جعل، چائے پی پی کر صحتیں خراب ہو گئیں. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. جوانی کا زور تھا، پھر کر دی اللہ کریم نے طاقت کے بعد کمزوری. اب بندہ بوڑھا ہو گیا، اللہ نے طاقت کے بعد کمزوری کر دی. وشیبا، اور بڑھاپا کر دیا. اب جوانی کی طاقت گئی، اب آ گئی کمزوری، اور پھر کمزوری مزید برآں بڑھاپا. میرے طرف دیکھیں، پنجابی کا شعر آپ دوستوں کو سناؤں. مٹی کولوں پانی بنیوں. پہلے انسان مٹی، آدم علیہ السلام، مٹی کولوں پانی بنیوں، پھر جوک تے جوکوں بوٹی. بوٹی بن گئی، خون بنا بوٹی. مٹی کولوں پانی بنیوں،
پھر جوک تے جو کو بوٹی شکم مائی وچ تیری بن گئی شکل جنوٹی بچہ بن کے جگتے آئیوں بننے پھرے لگوٹی شیر جوانا بٹھڑا ہوئیوں نہ ٹر سکے بن سوٹی جو کچھ پڑیا سب بھول گیا تیری سک گئی گردن موٹی دنیا تا ضائع کر لئی عارف رب عقبہ نہ کرے کھوٹی ہاں طاقت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا آ گیا ایک اور آپ کو بات سناؤں عرض کیا نا خطیب جو ہے نا میری باتیں نقل تو کر دے نام میرا نہیں لیتے عمر ہوئی ڈاہا تے کوئی نہ پوچھے رہا بچے سے عمر کون پوچھے گا بچے کو اپنا پتہ نہیں ہے اور ہمیں راستہ کیا بتائے گا عمر ہوئی ڈاہا تے کوئی نہ پوچھے رہا عمر ہوئی وہی ڈھڈج بولے نشی شیر بول رہے ہیں بھوک لگی ہے برگر کھاؤ سموسے کھاؤ پکوڑے کھاؤ عمر ہوئی تریہی ہون گیا پرنی اب شادی ہو گئی عمر ہوئی 40 گاٹے پہ گئی 45 اب بچے ہیں ایک رو رہا ہے ادھر جاؤ خوشی ہے غمی ہے وہ دکھ ہے بیمار ہے یہ وہ ان کے رشتے تلاش کرو اچھا عمر ہوئی 40 گاٹے پہ گئی 45 اب بچوں بیمار ہے کوئی رو رہا ہے کوئی کپڑے نہیں ہیں ادھر بھاگو عمر ہوئی 50 گاٹے پہ گیا بھا اب ان کے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں ادھر رشتہ کرو بیٹی کا رشتہ وہ بیٹے کا رشتہ فلاں فلاں عمر ہوئی 60 ہاتھ پھدی لٹھ اب عصا لے لیا ہاتھ میں عمر ہوئی 70 ہر کوئی آ کے 72 بابا فارغ ہے اکنو فارغ عمر ہوئی 70 ہر کوئی آ کے 72 عمر ہوئی 80 کوئی نہ پوچھے دودھ تے لسی کوئی پوچھتا نہیں ہے عمر ہوئی 90 کول نہ کوئی بوے عمر ہوئی 100 کہ ہون تا مغرور لہو یہ ہے ہماری حال یہ ساری جوانی اور بڑھاپے اور بچپن کا نقشہ کھینچ دیا یخلوق و ما یشاء اللہ پیدا کرتا ہے جو اللہ خود چاہتا ہے وہ العلیم الحکیم واللہ کریم کامل علم والا ہے کامل قدرت والا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تخویف اخروی جس روز قائم ہوگی قیامت یقسم المجرمون قسمیں اٹھائیں گے مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے کیسے خیال مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ نہیں ٹھہرے تھے وہ سوائے ایک گھڑی کے دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرے ہیں عالم برزخ میں 1 منٹ ٹھہرے ہیں ساتھی جاگے مجھے بتائیں کافر قیامت کے دن قسمیں اٹھائیں گے ہم دنیا میں 1 منٹ ٹھہرے تھے ہم عالم برزخ میں 1 منٹ ٹھہرے تھے یہ دنیا اور عالم برزخ میں 1 منٹ ٹھہرے تھے آپ چپ کر گئے جواب ٹھیک ہے آپ کا اونچا بتائیں تو جس کافر کی عمر 100 سال ہے یہ دنیا میں 1 منٹ ٹھہرا ہے برزخ کے اندر پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال گزارنے پڑیں گے 1 منٹ ٹھہرا ہے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یقسمو ما لبثوا غیر ساعۃ ایک گھڑی ٹھہرے ہیں اس کے علاوہ تو ہم ٹھہرے نہیں مونا میری طرف دیکھیں قیامت کی ہولناکی قیامت کی سختی قیامت کا عذاب دیکھ کر ان کو دنیا اور برزخ میں ٹھہرنا 1 منٹ کا معلوم ہوگا کذالک کانوا یؤفکون یہ علیحدہ جملہ ہے ما قبل کی لدنی ہے اسی طرح دنیا میں بھی پھیرے جاتے تھے کیا مطلب ہے علماء دیکھیں کذالک کانوا یؤفکون قیامت میں یہ کہیں گے ہم 1 منٹ دنیا میں ٹھہرے تھے یہ بات صحیح ہے یا غلط اب چپ کر گئے یہ بات صحیح ہے یا غلط غلط ہے 1 منٹ تو نہیں ٹھہرے تھے جس طرح قیامت میں غلط بات کریں گے نا اسی طرح کذالک کانوا یؤفکون دنیا میں پھیرے جاتے تھے حق چھوڑ کر باطل کی طرف پھیرے جاتے تھے جس طرح قیامت میں صحیح بات نہیں کر سکیں گے اسی طرح دنیا میں بھی صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے
وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم شریعت کا اور ایمان دیے گئے، جن کے پاس شریعت کا علم ایمان جن کے پاس تھا، وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ ہم 1 منٹ ٹھہرے ہیں دنیا میں، 1 گھڑی ٹھہرے، جھوٹ۔ ایماندار اہل علم کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، البتہ تاکہ ٹھہرے ہو تم اللہ کی لکھت میں، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو، دوبارہ زندہ ہونے کا جو دن ہے اس دن تک تم ٹھہرے ہو۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے دن دوبارہ زندہ ہونے کا۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں تھے، دنیا میں تمہارا عقیدہ نہیں تھا قیامت آئے گی، تم منکر تھے، کفر کے وبال کی وجہ سے یہ تمہیں صدمہ دیکھنا پڑا۔ فَيَوْمَئِذٍ، بس اس روز لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہیں فائدہ دے گی ان کو جنہوں نے ظلم کیا، شرک والا ظلم کیا، مشرکوں کو فائدہ نہیں دے گی، معذرت، ان کی معذرت، اللہ آج ہمیں معاف کر دے، ایک چانس دے دینا، معذرت فائدہ نہیں دے گی ظالم مشرکوں کو۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ شکایت کر رہا ہے، ہم نے کتنے دلائل دیے، کتنا سمجھایا، کتنے ڈراوے دیے، کتنی بشارتیں دیں، افسوس۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، البتہ تاکہ بیان کی ہم نے، للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے بیان کی، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کے ضروری مضامین، مثل مضامین، ہر قسم کے ضروری مضامین ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن میں بیان کی، انہوں نے ضد کی وجہ سے نہیں مانا۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، قرآن کی کیا تخصیص ہے میرے پیغمبر، اور البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس بِآیَةٍ، فرمائشی نشانی کوئی، قرآن کو تو جو نہیں مانتے، اگر آپ فرمائشی نشانی بھی لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہیں گے کافر، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بنانے والے ہو۔ فرمائے قرآن تو نہیں مانتے نا، آپ فرمائشی نشانی بھی ان والے لے آئیں، پھر بھی کہیں گے تم جھوٹ بنا رہے ہو۔ معاذ اللہ، تم پیغمبر اور موحدین جھوٹ بنا رہے ہو، ہم نہیں مانتے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ۔ علماء کذالک میں کاف تعلیلیہ ہے، کذالک، ذالک سے اشارہ ہے تکذیب کی طرف، ما قبل سے سمجھی جا رہی تکذیب، کذالک، اسی جھٹلانے کی وجہ سے، یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو لوگ لا یعلمون، نہیں یقین رکھتے توحید کا، لا یعلمون، نہیں یقین رکھتے، علم کا معنی یہاں پر یقین، جو توحید کا یقین نہیں رکھتے، جھٹلانے کی وجہ سے اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر۔ فاصبر، جب یہ ایسے ضدی ہیں میرے پیغمبر تسلی، فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان کے ایذا قولی و فعلی پر، زبانی تکلیف دیں صبر کیجئے، عملی تکلیف دیں، پریکٹیکل تکلیف دیں، صبر کیجئے، کیوں؟ ان وعد اللہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے، نصرت اور امداد والا، وہ ضرور نصرت اور امداد کرے گا۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز نہ بے حوصلہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے، جو یقین نہیں رکھتے، کافر ہیں، توحید نہیں مانتے، قیامت پر یقین نہیں، رسالت پر، وہ آپ کو بے حوصلہ نہ کر دیں، ایسا نہ ہو کہ جلدی میں آپ ان کے لیے بد دعا کر بیٹھیں، ایسے نہ کرنا میرے پیغمبر۔ خلاصہ کیا نکلا؟ 3 مرتبہ اس سورت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، بشارت دی ہے۔ سورت کا شروع، یہ پہلی ابتدائی آیات میں اللہ کریم تمہیں فتح دوں گا، پھر کان حقا علینا نصر المومنین، سورت کے آخر پر ان وعد اللہ حق،
3 دفعہ مسئلہ توحید کا ذکر کیا، فسبحان اللہ، پھر اقیم وجہک للدین حنیفا، پھر اقیم وجہک للدین القیم۔ مجھے ایک ذرا بات پھر آپ کو سامنے دہرانا بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں، مشرک جس قسم کا شرک کرے توحید اسی قسم کی بیان کرنی ہے۔ اگر مشرک غیر اللہ کی عبادت کرے توحید کیا ہوگی؟ عبد اللہ۔ نمبر 2، مشرک غیر اللہ کی پکار کرے غائبانہ توحید کیا ہوگی؟ ادعو اللہ۔ مشرک غیر اللہ کی تعریفیں کرے جو اللہ کا حق ہیں توحید ہوگی الحمدللہ۔ مولانا اگر مشرک غیر اللہ کی طرف سے خیر و برکت مانے تو توحید ہوگی تبارک اللہ، اور اگر مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے تو توحید ہوگی سبحان اللہ، اور اگر مشرک مرضی غیروں کی مانے جی میں پیرا نہیں مردی تو توحید ہوگی ماشاءاللہ۔ 6 نمبر بھی آپ کو سنا دیے۔ اور یہ ذہن میں ہے کہ مشرک 3 قسم کے ہوتے ہیں، شہزور مشرک جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں، کمزور مشرک جو کہتے ہیں کروا دیتے ہیں، چور مشرک جو کہتے ہیں یہ سن کر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ خصوصی باتیں بھی آپ کو عرض کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا کے بھتیجے ہیں ہسپتال میں داخل، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے وہاں بھچرا سے بڑے مہربان ہیں استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل سے، وہ ہسپتال میں یا میاں والے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ باقی آپ کے میرے جتنے متعلقین ہیں اللہ سارے جو گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا برحمتک